إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق التمرة۔ حاضرین جمعہ، دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت سے ایک بار پھر ہمیں ماہ مبارک عنایت فرمایا۔ ہم اس رب کی تمام نعمتوں کے لیے جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ وہی ہمارا حاجت روا، وہی ہمارا مشکل کشا، وہی ہماری بگڑی بنانے والا، وہی ہمارے لیے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسول پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر ہماری زندگی کتنی ہی ٹھاٹ باٹ کی ہو جائے، اس دنیا میں کتنے ہی آرام و راحت کی ہم زندگی گزاریں، اگر ہمارے اعمال اس دن اچھے نہ نکلے تو اللہ کی قسم اس کے پاداش میں ہم جہنم رسید ہوں گے، جہنم میں بھیجے جائیں گے، اور لمحہ بھر جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد پوری زندگی جو ہم نے عیش و عشرت میں گزاری ہے، دنیا کی ساری عیش و عشرت کو ہم بھول جائیں گے۔ لیکن مصیبت ہی سہی، دکھ غم و آلام ہی سہی، رب سے بغاوت نہیں کی، رب کی نافرمانی نہیں کی، اس کی مرضی کے مطابق چلتے رہے تو اللہ کی قسم یہاں جو کچھ بھی پریشانیاں اٹھائی ہیں، جتنی بھی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے، بروز قیامت اللہ تعالیٰ بدلے میں لمحہ بھر جنت کے اندر ڈالے گا۔ لمحہ بھر جب جنت کا مزہ چکھو گے تو دنیا کے سارے دکھ، مصیبت، غم و آلام تم بھول جانے والے ہو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس نے اپنی دنیاوی زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ کی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کے اندر لمحہ بھر ڈالے گا اور جہنم سے نکال کر فوراً پوچھے گا، اے میرے بندے بتا تو نے دنیا میں کیسی زندگی پائی؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا، اے میرے پروردگار تیری عزت و جلال کی قسم ہے، دنیا میں میں نے کوئی آرام نہ دیکھا، کوئی راحت نہ دیکھی، کوئی سکون نہ دیکھا، کوئی چین نہ دیکھا۔ اور وہی وہ آدمی جس نے اپنی پوری زندگی دکھوں میں گزاری ہوگی، مصیبتوں میں گزاری ہوگی،
परेशानियों में गुजारी होगी, लेकिन रब की बगावत ना की होगी, रब के फरमुदात के मुताबिक दुनिया में उन्होंने जिंदगी गुजारी होगी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत के अंदर लम्हा भर जन्नत का मजा चखाएगा और जन्नत से फिर वापस लाकर अल्लाह ताला पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता दुनिया में तुमने जिंदगी कैसे पाई, कैसे गुजरी। वो भी अल्लाह की कसम खा करके कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार दुनिया में मैंने कोई मुसीबत नहीं देखी, कोई तकलीफ नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा। अल्लाह मेरी जिंदगी में तो सुकून ही सुकून मैसर हुआ, मेरे परवरदिगार मेरी जिंदगी में तो आराम और राहत ही आई। मेरे भाइयों, यहां लाख ठाट बाट की जिंदगी हो जाए, अगर हमारे आमाल अच्छे ना निकले और हम आमाल के पादाश में जहन्नम के अंदर चले जाएं, तो लम्हा भर जहन्नम का मजा चखने के बाद दुनिया के सारे ऐशो आराम को हम भूल जाएंगे। यहाँ दुखों में ही सही, मुसीबतों में ही सही, लेकिन रब का वफादार बने रहे, रब के बताए उसलूब और तरीके पर चलते रहे, रब के फरमुदात के मुताबिक दुनिया में मरते जीते रहे। अल्लाह की कसम जन्नत में जब हम जाएंगे, जन्नत में लम्हा भर जन्नत का मजा चखेंगे, तो दुनिया के सारे दुख व आलाम को हम भूल जाने वाले हैं। पता ये चला मेरे भाइयों, ये दुनिया आरजी है और अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए वहां इनाम मुकर्रर कर रखा है, वो सारे इनामात क्या है, अबदी हैं। आज जहन्नम ताक लगाकर बैठी है, जहन्नम जाल लगाकर लोगों के लिए बैठी है। अल्लाह ताला जहन्नम के ताल्लुक से फरमा रहा है, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। ओ मेरे बंदो, जहन्नम तो तुम्हारे लिए ताक लगा करके बैठी है, ये जाल फैला करके बैठी है। जिस तरह शिकारी शिकार के लिए ताक लगाकर छुप करके बैठता है, अल्लाह वही कह रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम्हारे लिए ये जहन्नम घात लगाए बैठी है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, किनके लिए घात लगाई है, किनके लिए ये जहन्नम जाल बिछा करके बैठी हुई है। अल्लाह खुद कह रहा है, लित्तागीना मआबा, मेरे जो सरकश बंदे हैं, मेरे जो नाफरमान बंदे हैं, उनके लिए जहन्नम जाल बिछा करके बैठी हुई है। हम सब के लिए घात लगाए बैठी है। जहन्नम इंतजार कर रही है कि हम कब रब की नाफरमानी करें और जहन्नम हमें अपने अंदर संभाले। और लोगों, ये दुनिया है, यहाँ चंद दिन मुसीबतों में तो गुजर सकती है, लेकिन अगर वहां की मुसीबत अगर हमें नसीब हो गई, तो अल्लाह की कसम वो मुसीबत ऐसी ना होगी जो लम्हों में खत्म हो जाएगी, जो दिनों में और वो सालों में, हत्ता कि वो सदियों में भी खत्म होने वाली तकलीफें ना होंगी। दुनिया में तो 4 अच्छे दिन गुजर जाते, तो चलो भाई 4 बुरे दिन भी गुजर जाएंगे, लेकिन वहां अल्लाह ना करे हम में से कोई भी शख्स अगर दुख और मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, तो अल्लाह की कसम वो दुख वो मुसीबत लम्हों में, घंटों में, दिनों में, सालों में, महीनों में भी खत्म होने वाली ना होगी। इसीलिए अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन बंदों को जहन्नम से बचने की तलकीन कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, तुम खुद को जहन्नम की आग से महफूज कर लो। जहन्नम की आग से कैसे महफूज रहोगे? अल्लाह ने वो सारे उसलूब और तरीके कुरान पाक में बताए। यहाँ तमाम मोमिनीन से कहा जा रहा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी अपने आप को भी जहन्नम की उस भड़कती हुई, शोला मारती हुई आग से बचा लो और अपने आलो औलाद को भी बचा लो। तुम अपनी औलाद की मोहब्बत में आज चूर हो, तुम उनकी कामयाबी के लिए सुबह सवेरे उठाते हो, बरस कराते हो, उन्हें कपड़े पहनाते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, फिर पीठ के पीछे बैग थमाकर तुम स्कूल को भेजते हो ताकि तेरा बेटा कामयाब हो जाए।
اللہ کہہ رہا او میرے بندو دنیا کی کامیابی کے لیے تم نے اپنے بچے کو جگایا, اپنے بچے کو سجایا سنوارا, اسکول بھیجا, لیکن جو ابدی زندگی ہے, جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے, اس زندگی کے لیے اپنے بیٹے کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کبھی میری اطاعت و فرما برداری کی بھی تعلیم تم نے دی ہے؟ قو انفسکم, جہاں خود بچو, واہلیکم نارا, اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو, اپنی بیوی اپنے بچوں کو بھی بچا لو. پھر اللہ تعالیٰ اس آگ کے بارے میں کہہ رہا ہے وقودها الناس والحجارہ, جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس جہنم کے اندر ایسے ایسے دربان مقرر کیے ہیں جو بڑے سخت دل کے ہیں, جو بڑے مضبوط قسم کے ہیں. قیامت کے دن وہ کسی پر مروت کرنے والے نہیں ہوں گے, کسی پر رحم کھانے والے نہیں ہوں گے. دنیا میں کیا ہے, ہمارا اب تو ماحول ایسا ہے میرے بھائیوں, یہاں تو وکیل بک جاتے ہیں, یہاں تو کورٹ بک جاتے ہیں, عدالتیں بک جاتی ہیں. یہاں 100 روپے 500 روپے میں حق کو ناحق, ناحق کو حق کر دیا جاتا ہے, خرد کو جنوں اور جنوں کو خرد بنا دیا جاتا ہے. لیکن اس دن رب کا کوئی فرشتہ رشوت لینے کو تیار نہ ہوگا. وہاں رشوتیں نہ چلیں گی, وہاں سفارشیں کام نہ آئیں گی, وہاں دوستیاں نہ چلے گی. رب ذوالجلال اسی لیے بندوں کو کہہ رہا ہے اے میرے بندو, اے ایمان والے بندو, خود بھی اس جہنم کی بھڑکتی ہوئی شعلہ مارتی ہوئی آگ سے بچاؤ, اور اپنی آل و اولاد کو بھی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لو. تم دنیا میں نہیں چاہتے تمہاری بیوی تمہارے بچے کسی مصیبت میں گرفتار ہو, تو تم کیسے گوارا کر سکتے ہو کہ آخرت میں تمہاری بیوی, آخرت میں تمہارے بچے جہنم رسید ہو جائیں. انفسکم و اہلیکم, خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے محفوظ کر لو. ہم نے اس جہنم کے اندر ایسے دربان مقرر کیے ہیں جو بڑے مضبوط قسم کے ہیں, بڑے سخت دل کے ہیں, کسی پر مروت کرنے والے نہیں, کسی پر رحم کھانے والے نہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ تو وہی کرتے ہیں جن باتوں کا حکم پروردگار دیتا ہے. وہ کبھی بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ رب کی اطاعت ہمیشہ کرتے ہیں. جس طرح رب کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے رب کے حکموں کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. او میرے بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھو. آج ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں, مسجدوں سے نکل کر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر بڑا احسان کر دیا ہے, ہم نے اللہ پر بڑا احسان کر دیا ہے. او میرے بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو دیکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کا جب بھی ذکر ہوا, اللہ کی قسم آپ نے اپنا رخ پھیر لیا, آپ نے اپنا چہرہ پلٹا لیا. عدی بن حاتم میں صحیح بخاری کی روایت ہے, بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ذکر النار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہنم کا ذکر ہوتا ہے. فاشاح بوجہہ, جہنم کا ذکر سننے کے بعد آپ اپنا رخ پھیر لیتے ہیں. ثم ذکر النار, دوبارہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے. فاشاح بوجہہ, دوبارہ آپ نے جہنم کا ذکر سننے کے بعد اپنا چہرہ پھیر لیا. او لوگو, آج ہم اس جہنم کے تئیں کتنے حساس ہیں, خود سوچنے اور عبرت پکڑنے کا مقام ہے. اس جہنم کے بارے میں نہیں سوچتے. اللہ نہ کرے اگر وہاں ہمارے اعمال ٹھیک نہ نکلے, وہاں اگر ہمارے اعمال یہ بیکار نکلے, ہمارے گناہ زیادہ نکلے, ہم جہنم رسید ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ جہنم تو ایسی جگہ ہے, پیارے نبی صرف جہنم کا نام سن رہے ہیں تو اپنا رخ پھیر لے رہے ہیں, اپنا چہرہ پلٹا لے رہے ہیں. فاشاح بوجہہ ثم ذکر النار فاشاح بوجہہ, دوبارہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو دوبارہ آپ اپنا چہرہ پلٹ لیتے ہیں.
پھر اس کے بعد جانتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آدمی اپنے دائیں طرف دیکھے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اچھے برے اعمال کے جو انہوں نے دنیا میں کیے۔ بائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف بھی اسے اچھے برے اعمال کے سوا کچھ بھی نظر نہ آئیں گے۔ پیچھے بھی جہنم، پیچھے بھی ان کے اعمال نظر آئیں گے، اور آگے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس بھڑکتی ہوئی جہنم سے کیسے بچیں، اس دہکتی ہوئی جہنم سے خود کو کیسے محفوظ کریں؟ تو آپ نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق التمرہ، او میرے ساتھیو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور جہنم سے بچنے کی فکر کر لو۔ یعنی تمہارے پاس اگر ایک ٹکڑا کھجور بھی ہو تو وہ جگہ اتنی خطرناک ہے، وہ ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دے کر اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم مفلس و نادار ہو، اتنے غریب ہو کہ ایک ٹکڑا کھجور کا بھی تمہارے پاس نہیں، تو فرمایا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو تم زبان سے اچھی بات نکالو، اچھے بول بولو، اس کے ذریعے سے خود کو جہنم سے محفوظ کر لو۔ او میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ اس جہنم کے بارے میں آج ہم نے کون سی، آج ہم نے بچاؤ کے لیے کیا ہم نے تدبیریں دنیا میں کیے؟ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے شکریہ کے الفاظ جن لفظوں کے ساتھ وہ ادا کریں گے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جنتی جنت میں پہنچ رہے ہیں تو رب کا شکریہ کن الفاظ سے کر رہے ہیں؟ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، اے اللہ ہم نے تو تجھے دنیا میں بھی نہیں بھولا، اے اللہ ہم تو اپنے گھر پریوار والوں کے سامنے بھی ہم تجھے یاد کرتے رہے، اے اللہ تیرے عذاب کا ذکر کرتے رہے، اے اللہ تیرا دم بھرتے رہے، ہم نے تجھے نہیں بھلایا، اے اللہ ہم نے تیری اس کتاب کو پسے پشت نہیں ڈالا، ہم تیرے عذاب کی چرچا اپنے اہل خانہ میں اپنے گھر پریوار کے سامنے ہم کرتے رہے۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ تیرا کرم ہمارے اوپر ہو گیا، ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تو نے ہمارے اوپر سے خطرناک عذاب ٹال دیا، ہمیں دردناک عذاب رسوا کن عذاب سے بچا لیا۔ او میرے بھائیو آج ہم چند رکعت نماز پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پر احسان کر دیا ہے، لیکن مومن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندے نماز پڑھ کر اتراتے نہیں، وہ اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو جب بھی اٹھتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی راتیں رب کے حضور سجدوں میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں تہجد پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اور ہمارا آپ کا یہ حال ہے میرے بھائیوں، آج تہجد کو کون پوچھے؟ آج ہمارے یہاں فرض نمازوں کے ہلالے پڑے ہیں، آج دکان آباد ہے، مکان آباد ہے، آج پارک آباد ہے، حلیم کھانے کے لیے اور گوشت کے نئے نئے پکوان کھانے کے لیے دکانوں میں اچھی خاصی بھیڑ ہے، لیکن میرے بھائیوں جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا مسجدوں سے بھی یہ بھیڑ ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں لیکن رب کے خاص بندے، رب کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو اس دن کی فکر ہوتی ہے، اس جہنم کی آگ کے بارے میں ہمیشہ وہ چنتت ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ فکر مند رہتے ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں تو اپنے رب کے حضور سجدوں میں گزرتی ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہوئے راتوں کو گزارتے ہیں۔ آج ہمیں نیند نہ آئے تو فیس بک پر ریل سرکاتے ہیں، آئی پی ایل کے میچ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان کی راتیں ان ساری لہو و لعب والی چیزوں میں نہیں گزرتی۔ لربہم سجدا وقیاما، وہ سجدوں میں قیام کرتے ہوئے اپنی راتوں کو بتاتے ہیں۔ ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیں، 2-4 روزے رکھ لیں تو بڑا خود کو متقی تصور کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتے ہیں، تب بھی
وہ اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرتے, وہ اپنی نیکیوں پر نہیں اتراتے, بلکہ فوراً عاجزی کے ساتھ رب کے حضور دعاؤں میں التجا کرتے ہیں. کیا التجا کرتے ہیں؟ اللہ آگے بیان کر رہا ہے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, راتوں کو اٹھ کر سجدے بھی کر رہے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے, لیکن پھر بھی اللہ کا ڈر اس قدر ہے, ان کو فکر ہے اے اللہ کہیں ہم دنیا سے چلے گئے اور قیامت کے دن جہنم رسید ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا. اسی لیے رب کے حضور جہاں وہ سجدے کرتے ہیں, جہاں تہجد پڑھتے ہیں, جہاں وہ سجدوں میں اپنی راتیں بتاتے ہیں, وہ اللہ سے التجائے کرتے ہیں, ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں. کون سی دعا مانگتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے, اے اللہ تو ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے, اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. ان عذابها کان غراما, کیونکہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہوگا. رب کے نیکوکار بندے جہنم کی فکر میں رہتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بدعمالیوں کے پاداش میں ہم جہنم کو چلے جائیں. اسی لیے رب سے دعائیں کرتے ہیں, التجائیں کرتے ہیں, اے میرے مولا تو ہماری گردنوں کو جہنم سے محفوظ رکھنا. یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ مہینہ پانے کے بعد بھی او لوگوں ہم جہنم سے خود کو آزاد نہ کرا سکیں, اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت میں نہ بنا سکیں, تو ہم سے بڑا کوئی محروم شخص نہیں ہوگا. اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے بقیہ تمام پچھلی برائیوں سے توبہ کیجئے اور آئندہ کے لیے رب کی اطاعت کے مطابق رب کی عبادتوں بھری زندگی گزارنے کا اللہ سے عہد و پیمان کر لیجئے کہ اللہ اس بار ہم چینج ہو جائیں گے, اس بار ہم بدل جائیں گے. اللہ کی قسم آپ کے چاہے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے رحم و کرم سے درگزر کر دے گا, معاف کر دے گا. آگے بڑھیں. ورنہ جہنم رسید اگر ہم ہو گئے, جہنم میں چلے گئے تو ہم رب کے سامنے عذر پیش کریں گے. اے اللہ اس وقت بات سمجھ میں نہ آئی, اے اللہ پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے. اے اللہ اب ہم وعدہ کرتے ہیں چوری نہ کریں گے, چغلی نہ کریں گے, ڈاکہ زنی نہ کریں گے, زناکاری و بدکاری نہ کریں گے. اے اللہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائیں گے. اے اللہ حرام طریقے سے مال نہ جمع کریں گے. اے اللہ تیری اطاعت کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں گے. اللہ کیا کہے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اے میرے بندے ذرا یہ بتاؤ کیا میری طرف سے تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں بھیجے گئے؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا میری طرف سے میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانے والا تم تک نہیں پہنچا؟ فکنتم بہا تکذبون, ہاں ہماری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی لیکن تم پھر بھی میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. اور جب میرے پاس آئے ہو تو تم کہتے ہو اے اللہ مہلت دے دو, اے اللہ پھر سے دنیا کے اندر بھیج دو. اگر ہم پھر وہی کریں تو ہمیں ظالموں میں شمار کرنا. او لوگوں اس دن تو افسوس ہوگا, لیکن اس دن افسوس کرنے سے, اس دن کا پھر افسوس ملنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اللہ کے یہاں مہلت نہیں ملے گی کہ ٹھیک ہے جاؤ اب پھر دوبارہ تمہیں وقت دیا جاتا ہے, بلکہ رب کے پاس ہم یہی کہہ رہے ہوں گے اے میرے پروردگار ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. اے اللہ اصل بات تو یہ ہے کہ تیرے ڈرانے والے بھی آئے, تیری آیتیں پڑھ کر سنانے والے بھی ہمارے پاس آئے, لیکن ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. اے اللہ اسی لیے ہم ضال ہو گئے, اسی لیے ہم تیرے راستے سے بھٹک گئے, اسی لیے ہم جہنم رسید ہو گئے. اس دن اعتراف کریں گے میرے بھائیوں, لیکن اس دن کا اعتراف کچھ کام آنے والا نہیں ہے, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
अपनी दुआओं में जहां अजाब कब्र से पनाह मांग रहे हैं, जहां फितने दज्जाल से आप पनाह मांग रहे हैं, आपकी नमाजें उठा करके देखो, दीगर दुआएं उठा करके देखो, तमाम दुआओं में आपको मिलेगा कि जहां आप फितने दज्जाल से पनाह मांग रहे हैं, जहां अजाब कब्र से पनाह मांग रहे हैं, वहीं पर ये भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। ए अल्लाह, मैं तुझसे जहन्नम के अजाब से पनाह चाहता हूं। ओ लोगों, इंसाफ से सोचना, हमने अब तक जहन्नम से बचने के लिए कितनी बार अल्लाह से दुआ की है, कितनी बार अल्लाह से इल्तिजा की है, ए अल्लाह तू हमारी गर्दनों को जहन्नम से महफूज रखना, ए अल्लाह तू हमें जहन्नम से बचा लेना, ए अल्लाह तू हमें जहन्नम में ना भेजना। कितनी बार हमने दुआ की। ये महीना जब से आया 1 हफ्ता लगभग हो गया है। ओ लोगों बताओ, जहन्नम से नजात के लिए 1 हफ्ते में हमने कितनी बार दुआ की। हमें उस जहन्नम की आज फिक्र नहीं है ओ लोगों, लेकिन रब जुल जलाल हमारी फिक्र कर रहा है, इसीलिए कह रहा है, ऐ ईमान वालो, तुम दुनिया में ही उस जहन्नम की फिक्र कर लो। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से महफूज कर लो। कयामत का दिन होगा, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला उन जहन्नमियों के बारे में नक्शा खींचते हुए कुरान में फरमा रहा है, तरल मुजरिमीना यौमइज़िम मुक़र्रनीना फिल अस्फ़ाद। उस दिन आप मुजरिमों को देखेंगे, उस दिन आप जहन्नमियों को देखेंगे। फिल अस्फ़ाद, ये तो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तिरान, और इनके ऊपर तारकोल के कपड़े होंगे। तारकोल मेरे भाइयों, जिससे सड़कें बनाई जाती है, वो काली चिपकने वाली चीज जो हाई फ्लेमेबल होती है, जिसके अंदर आग जल्दी लग जाती है, जो बदबूदार होती है, वो जो जिस्म के साथ जल्दी चिपक जाने वाली होती है। अल्लाह ताला कह रहा है उनके ऊपर वैसे ही कपड़े होंगे। तुम उनको देखोगे, सराबीलुहुम मिन क़तिरान, उनके ऊपर तारकोल होंगे, तारकोल के कपड़े होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तिरान के बाद अल्लाह कह रहा है व तग़शा वुजूहहुमुन नार, और जहन्नम की आग उनके चेहरों को ढांप लेगी। ओ मेरे नौजवान साथियों, ओ मेरी कौम की बेटियों, माओ, बहनों, अगर दुनिया में अच्छे अमाल न किए, अच्छे अमाल के साथ अपने चेहरों को न सजाया, अपनी जबीनों को मुनव्वर व मुजल्ला न किया, अल्लाह की कसम इसी तरह दुनिया में अपने चेहरे चमकाते रहे लेकिन आमाल से न सजाया, तो यही खूबसूरत चेहरे कयामत के दिन जहन्नम की आग में झुलसा दिए जाएंगे, जहन्नम की आग में फ्राई कर दिए जाएंगे। जहन्नम की आग में ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे भून दिए जाएंगे। व तग़शा वुजूहहुमुन नार, और उनके ऊपर जहन्नम की आग ढांप लेगी। एक जगह अल्लाह ने फरमाया यौम तुक़ल्लबु वुजूहहुमुन नार। ओ मेरे साथियों, जिन चेहरों को बनाने के लिए आज तुम हजारों रुपए खर्च करते हो, ओ मेरी माओ बहनों, तुम मेकअप के नाम पर तुम भी हजारों और लाखों रुपए खर्च करती हो। अगर इन चेहरों को अच्छे अमाल के साथ तुमने ना सजाया, तो ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे कयामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनेंगे। यौमा तुक़ल्लबु वुजूहहुमुन नार, उस दिन तो जहन्नमियों के चेहरे जहन्नम की आग में उल्टाए पलटाए जाएंगे। आपने चिकन फ्राई करते हुए देखा होगा, सीख के बड़े शौकीन हैं, कैसे उल्टाए पलटाए जाते आग में। और दुनिया की आग नहीं होगी मेरे भाइयों। प्यारे नबी उस आग के बारे में भी खबर देते हैं। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जहन्नम की आग, उसकी तासीर के बारे में क्या कहना। जो आग तुम अपने घरों में जलाते हो, उस आग से 69 गुना और ज्यादा तासीर वाली है, दर्जे हरारत में और ज्यादा तेज है। उसका 17वां हिस्सा है जहन्नम की आग का। ये पानी थोड़ा गर्म हो जाए, यहां तो साउथ में ज्यादा गर्मी नहीं, सर्दी नहीं पड़ती है,
ادھر جا کر کے پश्चिम کی طرف جا کر کے دیکھیں، اتنی سخت سردی پڑتی ہے کہ برف جم جاتی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی زیادہ پانی گرم کر لے تو اپنا ہاتھ پانی کے اندر نہ ڈال سکے۔ سخت سردی میں جہاں -ڈگری سردی پڑتی ہے وہاں بھی لوگ ہیٹر چلا کر اپنے فیس کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ او لوگوں، یہ دنیا کی آگ ہے اور وہ ڈائریکٹ آگ بھی نہیں، ہیٹر کے ذریعے سے تھوڑی گرما ہٹا رہی ہے، ہم ڈائریکٹ -ڈگری میں بھی اپنا فیس سامنے نہیں رکھ پا رہے۔ او لوگوں، جہنم میں کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کی حالت کیا ہوگی؟ بارہا قرآن میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، ہمیں اور آپ کو تلقین کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اے میرے مومن بندو، خود کو اس آگ سے محفوظ کر لو، اپنی آل و اولاد کو بھی بھڑکتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لو۔ میرے بھائیوں، خود کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ نے یہ مبارک مہینہ عطا کیا جہاں آپ اس مبارک مہینے میں اللہ سے جنت کی طلب کریں، وہیں پر یہ دعا کریں، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے محفوظ کر دے، اے اللہ ہم سب کو اللہ جہنم سے محفوظ کر دے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ ہمیشہ دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکی اجر و ثواب کمانے کی توفیق کمانے کی کوشش کریں اور اللہ سے اس کی توفیق مانگیں۔ اے رب ذوالجلال، انہی باتوں پر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دینا، ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرمانا۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، اے اللہ خاتمہ بھی ہوں تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔